میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ جو زمانہ نزول کے اعتبار سے مدنی سورت ہے اور مثنیٰ بنتی ہے سورہ نور کا۔ اس سے پہلے 8 مکی صورتیں ہیں اور اس سے ماقبل سورہ نور تھی، اور سورہ نور سے پہلے 14 مکی صورتیں ہم نے پڑھی تھی۔ گویا کہ مکی اور مدنی صورتیں 14 صورتیں مکی اور 1 مدنی سورہ نور، پھر 8 صورتیں مکی اور 1 مدنی سورہ احزاب۔ دونوں ہی کا آغاز جو ہوا تھا تو بہت ہی ایک چونکا دینے والے انداز سے ہوا۔ سورہ نور میں آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا آیات بینات، یہ وہ صورت ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا ہے۔ اور بہت اہم مسئلہ کہ جو اس وقت چل رہا تھا سورہ نور میں، ہم نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی، خاص طور پر فحاشی اور عریانی اور جس قسم کی وہ کلچر وہاں جو ہے موجود تھا۔ تو الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ دوسری آیت میں حکم دے دیا کہ زنا کرنے والا مرد اور عورت ان دونوں کو 100 کوڑے رسید کرو۔ اس موقع پر میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا یہ غیر شادی شدہ زانی کے لیے حد ہے، ورنہ شادی شدہ زانی کے لیے سیرت مطہرہ کے متعدد واقعات ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجم فرمایا اس زانی مرد اور زانیہ عورتوں کو کہ جنہوں نے آ کر اعتراف کیا تھا اپنے اس عمل کا۔ سورہ احزاب میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں بھی یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ حالانکہ حضور سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور دیکھیے یہ کافر اور منافق جو ہیں ان کی کہیں باتوں میں نہ آ جائیے، یہ تو پورا زور لگائیں گے، کوشش کریں گے آپ کو زیادہ حق سے بچلانے کی، لالچ بھی دیں گے، پرسیکیوشن بھی کریں گے، شدید ترین تشدد بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ کہ کوئی شے جو ہے آپ کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکے اور آپ اپنے سے زیادہ حق کے اوپر جو ہے وہ قائم رہیں۔ اور اس کے شروع میں جو حکم تھا وہ کیا تھا؟ جو ایک بہت بڑی ایک رسم چلی آ رہی تھی فرسودہ، کہ اگر کسی نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اب اس کے لیے بالکل وہی احکامات ہوں گے کہ جو سلوی بیٹے کے ہوتے ہیں، جو سراسر اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے منشا کے خلاف ہے۔ اور گویا کہ اس رسم کو پھر توڑا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اگلی آیات کے اندر تفصیل سے ذکر آ جائے گا، اس کا ہم مطالعہ کریں گے کہ اب آپ کو نکاح کرنا ہے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ، کہ جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ تو دونوں ہی صورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز جو ہے بڑا یونیک انداز میں ہوا، اور دونوں ہی میں بہت اہم مسائل ہیں کہ جو بالکل آغاز میں پہلے رکوع میں ہم نے پڑھے، اور پھر اس سورہ مبارکہ میں دوسرے رکوع سے جو ہے وہ پھر تذکرہ شروع ہوا تھا۔ بڑا طویل رکوع تھا جو ہم نے پڑھا، جس میں غزوہ احزاب کے جو قصے تھے اور پھر یہ کہ اس میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں ان کا ذکر بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ بھی ہے اور کمنٹس بھی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں کے جو قبائل نکالے گئے تھے مدینہ سے غزوہ بدر کے موقع پر، بنو قینقاع کو جلاوطن کیا گیا، جا کر خیبر میں آباد ہو گئے، اور غزوہ احد کے موقع کے اوپر جو ہے بنو نذیر کو جو ہے وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، وہ بھی جا کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ اور بنو نذیر کا جو قبیلہ جو نکلا تھا اس کا سردار تھا حیی ابن اخطب، کہ جو پھر گیا ہے مکہ اور اس نے جا کر جو ہے ابو سفیان سے ملاقات کی ہے، جو ان کے حلیف قبائل تھے ان کے سرداروں سے ملا ہے، اپنی طرف سے پوری گارنٹی دی ہے کہ میں خیبر کے اور میرے جو حلیف قبائل ہیں بنو غطفان والے تھے، بنو کنان والے تھے، کنانہ تھے، ان تمام کو ہم لے کر آئیں گے، اور 12,000 کا لشکر جو ہے وہ مدینہ کی چھوٹی سی بستی جو ہے اس کا محاصرہ کر لیا۔ تفصیل سے ہم نے واقعات پڑھے۔ اب وہی واقعات ہیں کہ جو آگے چل رہے ہیں۔ اس موقع پر جو منافقین مدینہ تھے بہت ہی بزدل کمزور دل والے لوگ، لہذا اس کیفیت سے وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے فوری طور پر جو اعتراض داغا ہے وہ یہ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم ایمان لے آؤ تو کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور یہاں خوف و دہشت کا یہ معاملہ ہو چکا کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس لیے کہ جو کیفیت تھی، اور ظاہر ہے کہ جو خندق کھودی گئی تھی اس نے تو صرف ایک طرف سے ہی محاصرہ کیا تھا نا،
اور سب سے بڑھ کر مارے آستین یہودی قبیلہ بنو قریظہ موجود ہے، جو آیات آج ہم پڑھیں گے اس میں تفصیل سے ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم ہوا تھا غزوہ احزاب، جب وہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا، وہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے گزارا مسلمانوں کو، جنگ کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی، اور پھر حضور نے اقدام کیا ہے بنو قریظہ کے لیے کے خلاف، جس کا ذکر ان آیات میں موجود ہے۔ بہرحال یہ پھر اس کا کل نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ تمام 12,000 کا لشکر جو تھا وہاں موجود تھا، اور یہ شمع توحید کو جو ہے گل کرنے کے در پہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی ہے، واقعات میں نے بہت سے درمیان میں بھی آپ کو سنائے تھے، جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہیں، ایمان کے جذبات کو جو ہے جلا دینے والے واقعات ہیں، اس کے اندر اضافہ کر دینے والے واقعات ہیں۔ اور اسی ماحول اور پس منظر میں اہل ایمان کا قول کیا تھا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، آج کی آیات میں آ جائے گا، جب ان مومنوں نے دیکھا ان احزاب کو، یہ بڑے بڑے لشکر جو چڑھ دوڑے ہیں مدینہ کے لیے، اور ان میں سے کوئی ٹلنے والا نظر نہیں آتا جب تک کہ مدینہ کے ایک ایک مکین کو قتل نہ کر دے، جو ان کے اندر غیظ و غضب کی کیفیت تھی، جو ان کا جوش تھا، اور جو انہیں بھروسہ تھا اپنی اس مادی افرادی قوت کے اوپر۔ لیکن مومنین صادقین کی زبان پر کیا الفاظ تھے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ ایک ہی جیسے حالات ہیں، لیکن منافقین کی زبان پر ہم سے دھوکہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے، اور اہل ایمان نے کیا کہا کہ یہی تو وہ باتیں ہیں جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں پرکھا جائے گا، تمہیں آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا، تمہارے اوپر خوف و دہشت جو ہے وہ مسلط کر دی جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ تو ہمارا طریقہ رہا ہے، ہم لازماً آزماتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم پر ایمان لانے کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو وہ تمام آیات کے جن کے اندر نشاندہی کر دی گئی تھی ان باتوں کی کہ تمہارے اوپر خوف اور دہشت بھی، اور بھوک بھی، اور فاقہ بھی، اور تم میں سے بہت سے وہ ہوں گے کہ جو زخمی ہو جائیں گے، بہت سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، یہ خبریں تو پہلے سے دے دی گئی تھی، مکی صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب عیش و آرام ہو گیا، اب جنت تمہارا پیدائشی حق ہے، یا کہ بغیر کچھ کیے جو ہے کیسر و کسریٰ کے جو ہے خزانے تمہارے قدموں میں ڈالے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کا طرز عمل اور ان کا قول بالکل اس کے خلاف تھا جو منافقین کی زبان پر ان کا خلق سے باطن آیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب دیکھیں اس منظر میں، اس کانٹیکسٹ میں اس آیت کو نوٹ کیجئے، اے مسلمانوں تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی زندگی اسوۃ حسنہ، ایک بھرپور اور مکمل نمونہ ہے۔ اکثر و بیشتر سیرت النبی کی جو بھی تقاریب ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، یہ آیات جو ہے کوٹ کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، بڑے بڑے الفاظ میں جلی طور پر اس کو نمایاں کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، جبکہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امتحان اپنے عروج پر تھا۔ غزوہ بدر کو اگر ہم اپنے پس منظر اپنے ذہن میں رکھیں تو مسلمان جو نکلے تھے مدینہ سے 313 کی تعداد، وہ تو مشرکین سے مقابلے کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، وہ شام سے جو ابو سفیان کا قافلہ چلا آ رہا تھا 900 اونٹوں پر مشتمل، اس کا رستہ روکنا مقصود تھا۔ ان کے لیے بڑا امتحان اس وقت آ گیا جب وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور کو خبر دے دی کہ 1000 کا لشکر وہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ پھر حضور نے مشاورت طلب کی تھی، آپ کے علم میں ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی ایک امتحان آیا کہ 1000 کی تعداد تھی جو مدینہ سے باہر نکلی، میدان احد بالکل قریب میں موجود، اور عبداللہ ابن ابی 313 کی تعداد کو واپس لے کر پلٹ گیا۔ تو گویا کہ مقابلے کی نسبت جو 1 اور 4 کی تھی، 1 اور 3 کی تھی، وہ اب 1 اور 4 میں تبدیل ہو گئی۔ کہاں 1000 کا مقابلہ 3000 کے ساتھ، اب 700 رہ گئے، ان کا مقابلہ 3000 کے ساتھ، 1 اور 4 سے بھی بڑھ کر نسبت ہو گئی۔ پھر یہ کہ مسلمانوں کو چرکا بھی لگا تھا، مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے بہت سی شہادتیں بھی ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک وہ بھی خون سے رنگین ہوا، اور منافقین نے جو اس موقع کے اوپر جو کردار ادا کیا تھا، بعد میں اگرچہ انہوں نے روایات میں ہے کہ آ کر معافی بھی مانگی، اس لیے کہ بہرحال جب حضور واپس لوٹے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سے زخمی صحابہ بھی تھے، 70 صحابہ کی شہادت ہو گئی۔ اگرچہ کچھ منافقین یہ بھی تھے جنہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مشورے پر عمل کیا ہوتا، خندق کھود لی گئی ہوتی
تو آج کا یہ دن دیکھنا نصیب ہی نہ ہوتا، تم لازماً کامیاب ہوتے۔ لیکن یہ کہ پھر ان لوگوں نے، جیسے کہ ہم نے پچھلے رکوع میں جو آیت پڑھی تھی، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، حضور کے سامنے آ کر بھی اعتراف کیا کہ ہم جو واپس پلٹے تھے 300 کی تعداد میں، تو آئندہ ہم کوئی ایسا موقع جو ہے وہ نہیں آنے دیں گے، اور اس معاملے میں جو ہے پورا آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ تو اس پس منظر کے اندر اگر آپ اس آیت کو دیکھتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کا کون سا اسوہ ہمارے سامنے آ رہا ہے ان حالات میں؟ آپ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ایک عام مسلمان صحابی کے۔ اگر صحابی کے ہاتھ میں ایک کدال ہے تو حضور کے ہاتھ میں بھی ایک پھاوڑا ایک کدال موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی لیڈر کی طرح یا کسی بڑے فرم، جسے آپ کہیے کہ کوئی فرما روا ہوتا ہے، وہ بڑے آرام اور استراحت سے ہے، اور اپنے نیچے جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو جو کام پر لگا دیا جائے، بلکہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خود بھی فاقہ برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کے اپنے شکم مبارک کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے کہ کہیں کمر دوری نہ ہو جائے بھوک کی وجہ سے۔ تو یہ ہے اصل میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسلام کی جو ایک انقلابی جد و جہد ہے اس کو پس منظر میں رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ میدان احد کی زمین میں حضور کا خون بھی جذب ہوا۔ اگر مدنی زندگی سے پہلے دور کو دیکھیں گے تو طائف میں گئے ہوں تو وہاں طائف کی سرزمین میں بھی حضور کا خون جذب ہوا ہے، جو پتھر مارے گئے اور آپ کا خون جسم جو ہے لہو لہان ہوا، اور خون جو ہے رس رس کر آپ کے قدموں تک پیروں تک آیا ہے، پھر زمین میں جذب ہوا۔ جوتے جو ہے نالین حضور کے تلوے کے ساتھ جو ہے بالکل چپک گئے، جس طرح خون کے اندر ایک چپکانے کی صلاحیت ہوتی ہے، چپک گئے، بڑی مشکل سے اتارے گئے۔ تو یہ اسوہ ہمارے سامنے ہی اکثر و بیشتر نہیں ہوتا کہ جو تکالیف صحابہ کرام نے برداشت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس زمین پر قدم بقدم آگے بڑھتے وہ عظیم ترین انقلاب جو ہے اس کو برپا فرمایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بھرپور اور مکمل نمونہ موجود ہے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، لیکن اس نمونے سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، جس کو ہو مال و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں؟ تو جسے اپنی جان، اپنا مال، اپنا روپیہ پیسہ، اپنا کھیت، اپنا باغ زیادہ محبوب ہے، تو اس کے لیے تو حضور کی زندگی میں اسوہ نہیں ہے۔ وہ اگر اسوے کو اختیار کرے گا بھی تو صرف جو سنت عادات ہیں انہی کی حد تک محدود رہے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو انویسٹ کرنا، اپنے آپ کو لگانا اس دین کے لیے، جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا، روپیہ پیسہ ہی نہیں بلکہ جسم، جان، صلاحیت، ہر شے لگانا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے دین کی دعوت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، یہ اصل میں اسوہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین تاجروں میں سے تھے، اگرچہ آپ کی تجارت کا آغاز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو تجارتی قافلے جاتے تھے گویا کہ بنیاد تو وہ تھی، لیکن یہ کہ حضور کی صداقت ہے، حضور کی ایمانداری ہے، حضور کی دیانت ہے، آپ کی شرافت ہے، اس کی تو دھاک بیٹھ گئی۔ اسی بنیاد پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رشتے کا پیغام بھیجا تھا حضور کی طرف۔ تو لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تو جو شخص جو ہے اس دنیا ہی کی جو ہے وہ زلف گراہ گیر کا اسیر ہو، تو اسے تو پھر حضور کی زندگی میں وہ اسوے کا پہلو جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ کے لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہے، کس شے کی امید رکھتا ہے؟ اللہ کی رضا کی امید رکھتا ہے، اللہ کی خوشی کی امید رکھتا ہے، اسی رستے کو اختیار کرتا ہے جو اللہ کی رضا اور جو رضوان من اللہ اکبر جو قرآن میں کہا گیا، اللہ کی رضوان اور اللہ کی رضا تو سب سے بڑی نعمت ہے جو حاصل ہوتی ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، اللہ کی رضا کا امیدوار ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر یقین رکھنے والا ہے کہ مجھے اصل ریوارڈ تو ملے گا آخرت کے دن۔ اس دنیا میں معاملہ جو ہے، انسان، منافقین بھی بہت سے اعمال کرتے ہوں گے جو بظاہر نیک اعمال ہیں۔ عبداللہ ابن ابی جو ہے مسجد نبوی میں ٹھیک حضور کے پیچھے صف بندی میں عین پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ اب کتنی فضیلت کا معاملہ ہے، لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں کس کام آنے والی ہیں؟ اگر جو سچی محبت کا جو تقاضا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ حضور کی اطاعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت،
جب تک یہ موجود نہیں ہوگی تو ایمان تو مکمل نہیں ہے. لا یؤمن احدکم، حضور نے جو فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت یعنی کہ حضور کی محبت اس کے دل میں سب سے بڑھ کر نہ ہو. اور حضور نے بیان فرما دیا اس کے والدین اور اس کی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت اگر میری اس کے دل میں موجود نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہے. یہ تو بڑا سخت کسوٹی ہے، بہت سخت جو ہے وہ پیمانہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا. اس لیے کہ اتباع رسول کے یہ دو پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے، ایک اطاعت ہے اور دوسرے محبت ہے. 12 ربیع الاول بالکل قریب ہے، اس حوالے سے بہت سے جو مفید کام ہوتے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ سیرت مطہرہ کا بیان ہوتا ہے، اس میں پھر یہ کہ سیمینارز بھی ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مضامین بھی آپ کے زیر مطالعہ آتے ہیں جس سے ایمانی جذبات میں اضافہ ہوتا ہے. تو اتباع رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری ایک نسبت ہے امتی ہونے کی نسبت، اس کے تقاضے کیا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، حضور کی پوری زندگی ایک بھرپور نمونہ ہے کن لوگوں کے لیے جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں. سورہ عنکبوت میں ہم نے پڑھا تھا نا، من کان یرجو، جو شخص بھی امید رکھتا ہے لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، اللہ سے ملاقات کی جو امید رکھتا ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ ملاقات کا وقت آ کر رہے گا. اللہ سے ملاقات لازماً ہو کر رہے گی. وہ اہل جنت کو جو دیدار رب کی جو چاشنی اور جو حلاوت ہے جو نصیب ہوگی وہ اللہ سے ملاقات ہی تو ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور وہ کہ جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو خوب ذکر کیا. یہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انا نحن نزلنا الذکر، یہ جو شے ہم نے نازل کی ہے وہ الذکر ہے، وہ ہم نے نازل کی، ہم ہی اس کی نگہبان ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے، جو اذکار مسنونہ ہیں، جو ادعیہ معصورہ ہیں، وہ ذکر کا درجہ ہے. وہ بھی گویا کہ آپ کے اندر ایمانی جذبات کو جلاد بخشنے والی چیزیں ہیں، آگے بڑھانے والی چیزیں ہیں. تو اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بھرپور نمونہ تو انہی کے لیے ہے جو ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر، آخرت پر، اور اللہ کا ذکر کرنے والے بڑی کثرت کے ساتھ. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. اب دیکھیے پھر ذکر ہو رہا ہے غزوہ احزاب ہی کی. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمنٹس بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں. جب ان مومنین صادقین نے دیکھا ان لشکروں کو، احزاب بہت سے حزب جمع ہو گئے، 12,000 کا لشکر موجود ہے. قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہی تو وہ ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے، ہمارے اللہ کی طرف سے اور ہمارے رسول کی طرف سے. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی، یہ محذوف ہے، اور بالکل سچ کہا تھا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. ہمیں پیشگی متنبع کر دیا گیا کہ اس راہ کی جو کٹھنائیاں ہیں، جیسا کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تھے اور آ کر اپنے ایمان کے جو اور محبت کے جذبات کا اظہار کیا تھا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فاعد للفقر، اگر مجھ پر ایمان لائے تو اب فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب تمہیں آزمایا جائے گا، پرکھا جائے گا، رزق میں بھی تنگی ہوگی، پھر یہ کہ جسمانی طور پر بھی اذیتیں پہنچائی جائیں گی، وہ جملے کہے جائیں گے تمہارے جگل کے پار ہو جائیں گے. فاعد للفقر، ان تمام سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اب تمہیں تیاری پکڑ لینی چاہیے، اس لیے کہ اب تم اس رستے کے مسافر بن گئے ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کا رستہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ قرآن نے کہا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعتاً ایمان کی اس شاہراہ پر چلتے رہے، مومن رہے، تو لازماً سر بلند ہوگے. اس رستے میں شہادتیں بھی ہوں گی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی یا نہیں ہوئی غزوہ احد کے موقع پر؟ حضرت مصعب بن عمیر ہے. 70 صحابہ وہ ہیں کہ جو غزوہ احد کے موقع پر اور جو ہے شہید ہوئے ہیں. لیکن یہ بالآخر اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی جد و جہد تھی؟ 13 برس مکی اور 7 برس جو ہے مدینہ کے آپ لگا لیجئے تو کل 20 برس کا عرصہ ہے کہ جس میں یہ آزمائشیں بھی آئی ہیں، غزوات بھی ہوئے ہیں. آزمائشیں بھی ایسی جو غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا
کہ جس